السلام علیکم اسلام اینڈ پاکستان یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ناظرین و سامعین کرام، داستان کربلا رہتی دنیا تک بھلائی نہ جا سکے گی۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رہتی دنیا تک بھلایا نہ جا سکے گا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں کربلا کے پیاسوں نے کس طرح اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں۔ ننھے اصغر نے کس طرح اپنے سینے پر تیر کھائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح اپنی گردن کو اپنے تن سے جدا کروایا۔ کس طرح کوفیوں نے آپ سے بددیانتی کی، کس طرح کوفیوں نے آپ سے بے ایمانی کی، کس طرح کوفیوں نے وعدہ خلافی کی، کس طرح انہوں نے درخواستیں بھیج کر آپ کو وہاں پر بلوایا۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ مکمل واقعہ آج آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے، سنیں گے۔ کوفہ سے روانگی سے لے کر حضرت امام حسین کی شہادت تک کا مکمل واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ آپ نے یہ ویڈیو مکمل سننے کے بعد اپنی اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اہل بیت سے محبت کا اظہار اپنے دل میں اس طرح کرنا ہے کہ آپ جب یہ ویڈیو سنیں گے تو پس منظر آپ کے سامنے ہوگا، ایسا لگے گا کہ جیسے آپ اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر یا اپنے گھر والوں کو بٹھا کر یہ واقعہ مکمل سنوائیں۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں تک بھی ہماری آواز پہنچے، یہ واقعہ پہنچے اور وہ بھی کربلا کا اس واقعے کو سنیں اور اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں۔ اہل کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درخواستیں بھیج رہے تھے تاکہ آپ اہل بیت کے ساتھ وہاں پر تشریف لائیں اور وہ لوگ یعنی کہ کوفی آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ امام علی مقام کوفہ جانے پر راضی نہ تھے۔ آپ ان کی درخواستوں کو مسترد کر رہے تھے اور اس فیصلے میں چند صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیجیں اور ان میں اپنی نیاز مندی و جذبات، عقیدت اور اخلاص کا اظہار کیا۔ حضرت امام پر اپنی جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ اس طرح کی التجا ناموں اور درخواستوں کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا اور تمام جماعتوں اور فرقوں کی طرف سے 150 کے قریب عرضیاں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ اب کہاں تک اگنور کیا جاتا، کہاں تک اغماض کیا جاتا۔ آخر کار آپ کو کوفیوں کی محبت کی وجہ سے کوفہ جانا پڑا۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی تجویز فرمائی۔ اگرچہ کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ بن گئی اور اس کی وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں، ان حالات میں کوفیوں کا پیاسے ملت یزید کی بیعت سے دشت گشی کرنا اور حضرت امام سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ آپ کوفہ جائیں اور وہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اس بنا پر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا اور اہل کوفہ کو تحریر فرمایا کہ تمہاری استدعا پر ہم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہیں، ان کی نصرت اور حمایت تم پر لازم ہے۔ حضرت مسلم کے 2 فرزند محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما، جو اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے پدر مشفق کے ہمراہ ہوئے، یعنی اپنے والد محترم کے ساتھ ہوئے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر جوک در جوک مخلوق آپ کی زیارت کو آئی اور 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عراق کی عقیدت دیکھ کر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں عریضہ لکھا، جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی
اور التماس کی کہ ضرورت ہے کہ حضرت جلد تشریف لائیں تاکہ بندگان خدا ناپاک کی شر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو، مسلمان امام حق کی بیعت سے مشرف اور فیضیاب ہو سکیں۔ اہل کوفہ کی یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی نے، جو اس زمانے میں حکومت شام کی جانب سے کوفہ کے والی اور گورنر تھے، اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن اتنی اطلاع دے کر ضابطہ کی کارروائی پوری کر کے حضرت نعمان بن بشیر خاموش ہو بیٹھے اور اس معاملے میں کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا چکے ہیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت اور عقیدت کا جوش دم بدم بڑھ رہا ہے۔ ہزارہا آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر چکے ہیں اور نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی، نہ ہی انسداد تدابیر عمل میں لائے ہیں۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور عبید اللہ بن زیاد کو، جو اس کی طرف سے بصرہ کا والی تھا، ان کے قائم مقام کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد بہت مکار و غیار تھا۔ وہ بصرہ سے روانہ ہوا اور اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور چند آدمی ہمراہ لے کر شب کی تاریکی میں مغرب و عشاء کے درمیان اس راہ سے کوفہ میں داخل ہوا جس سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش ہے، ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو نہ پہچانے اور یہ سمجھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں تاکہ وہ بے خطر و اندیشہ امن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ، جن کو ہر لمحہ حضرت امام علی مقام کی تشریف آوری کا انتظار تھا، انہوں نے دھوکہ کھایا اور شب کی تاریکی میں حجازی لباس اور حجازی راہ سے آتا دیکھ کر سمجھے کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں۔ نعرہ مسرت بلند کیا، گرد و پیش مرحبا کہتے چلے، مرحباً بکا یا ابن رسول اللہ، اور قدمت خیرہ مقدم کا شور مچایا۔ یہ مردود دل میں تو جلتا رہا اور اس نے اندازہ کر لیا کہ کوفیوں کو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا انتظار ہے اور ان کے دل ان کی طرف مائل ہو چکے ہیں، مگر اس وقت کی مصلحت سے خاموش رہا تاکہ ان پر اس کا مکر کھل نہ جائے، یہاں تک کہ دارالامارہ یعنی گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ اس وقت کوفی یہ سمجھے کہ یہ حضرت نہ تھے بلکہ ابن زیاد اور اس کا فریب اس کے ساتھ تھا۔ انہیں حسرت اور مایوسی ہوئی۔ رات گزار کر صبح کو ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا دھمکایا۔ طرح طرح کی ہیلوں سے حضرت مسلم بن عقیل کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم نے ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک دستہ فوج کے ساتھ ہانی کے مکان پر بھیج کر اس کو گرفتار کروایا اور قید کر لیا۔ کوفہ کے تمام روسا عمائد کو بھی قلعے میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر پا کر برآمد ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ خبر سنی کہ ان کی جماعت کو یزید نے قید کر لیا ہے تو آپ نے یہ خبر پاتے ہی اپنے 40,000 آدمیوں کے ساتھ قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ صورت بن آئی تھی کہ حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر حضرت مسلم بن عقیل حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح پاتا اور ابن زیاد اور اس کے ہمراہی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں گرفتار ہوتے اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امنڈ کر شامیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالتا اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ نقشہ تو یہی جمع تھا، مگر کاربدست کارکنانے کو درست بندوں کا سوچا کیا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا احاطہ تو کر لیا اور باوجود یہ کہ کوفیوں کی بدعہدی اور ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا اور ایک بادشاہ
کہ نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے قطع حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے، تو مسلمانوں نے خون ریزی نہ ہونے دی۔ اب اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ دشمن نے اس وقفے سے فائدہ اٹھا لیا اور کوفہ کے روسائے اماد، جن کو ابن زیاد نے پہلے ہی سے قلعے میں بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے علیحدہ کر دیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا کر اٹھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کر اپنے متعلقین اور متوسلین سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت چھوڑ دینے پر انتہا درجے کا زور دیا اور بتایا کہ علاوہ اس بات کے کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید ناپاک تینیت تمہارا بچہ بچے کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گی۔ یہ اور مصیبت ہے کہ اگر تم امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے تو ہم ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں اور قلعے کے اندر مارے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو، اپنے گھروں پر چلے جاؤ۔ یہ ہیلا کامیاب ہوا اور حضرت مسلم کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ تا بوقت شام حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار، التجاؤں کے تمناؤں کا اظہار کرنے والے، عقیدتوں کا اظہار کرنے والے اس وقت کہاں چلے گئے؟ جس مہمان کو بلایا تھا اس کے ساتھ یہ بے وفائی ہے، یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہیں اور وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے سے پہلے غیرت و حمیت سے قطع تعلق کیا اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرہ رہے گا اور اس بزدلانہ بے مروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے کہ کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مقفل تھے، بند تھے۔ اب نادان بچے ساتھ ہیں، کہاں انہیں لوٹائیں، کہاں سلائیں۔ کوفہ کے وسیع خطہ میں 2-4 غز زمین حضرت مسلم کی شب گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی تھی۔ اس وقت حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام کی جناب میں خط لکھا، تشریف آوری کی التجا کی ہے اور اس بدعہد قوم کے اخلاص اور عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام علی مقام کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے۔ یقیناً حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری التجا رد نہ فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر ماں اہل و عیال چل پڑے ہوں گے۔ یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے اور چمن زہرا کی جنتی پھولوں کو اس بے مہری کے تپش کے کیسے گوند پہنچائے گی۔ یہ غم الگ دل کو کھائے جا رہا تھا اور اپنی تحریر پر شرمندگی اور انفعال اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خطرات علیحدہ بے چین کر رہے تھے اور موجودہ پریشانی جدا دامن گیر تھی۔ اس حالت میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس معلوم ہوئی۔ ایک گھر کے سامنے نظر پڑی جہاں طوا نامی ایک عورت موجود تھی، اس سے آپ نے پانی مانگا۔ اس نے آپ کو پہچان کر پانی دیا اور اپنی سعادت سمجھ کر آپ کو اپنے مکان میں فروگوش کیا۔ اس عورت کا بیٹا محمد ابن اشعث کا گرگا تھا۔ اس نے فوراً ہی اس کو خبر دے دی اور اس نے ابن زیاد کو اس پر مطلع کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن حریث کوتوال کوفہ اور محمد بن اشعث کو بھیجا۔ ان دونوں نے ایک جماعت ساتھ لے کر طوا کے گھر کا احاطہ کر لیا اور چاہا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر نکلے اور بنا چاری آپ نے ان ظالموں سے مقابلہ شروع کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت پر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ جیسے شیر ببر
گلہ گوس بند پر حملہ آور ہوتا ہے۔ آپ کے شیرانہ حملوں سے دل آوروں نے دل چھوڑ دیے اور بہت آدمی زخمی ہو گئے، بعض مارے گئے۔ معلوم ہوا کہ بنی ہاشم کے اس ایک جوان سے نامردان کوفہ کی یہ جماعت نابرد و ازما نہیں ہو سکتی۔ اب تجویز کی کہ کوئی چال چلنی چاہیے اور کسی فریب سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ یہ سوچ کر امن و صلح کا اعلان کر دیا اور حضرت مسلم سے عرض کیا کہ ہمارے آپ کے درمیان جنگ کی ضرورت نہیں، نہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ مدعا صرف اس قدر ہے کہ آپ ابن زیاد کے پاس تشریف لے چلیں اور اس سے گفتگو کر کے معاملہ طے کر لیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خود قصد جنگ نہیں، اور جس وقت میرے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا اس وقت بھی میں نے جنگ نہیں کی، اور میں یہی انتظار کرتا رہا کہ ابن زیاد گفتگو کر کے کوئی شکل مصالحت پیدا کرنے کی کوشش کرے اور خون ریزی نہ ہو۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں ان کے دونوں صاحبزادوں کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوئے۔ اس بدبخت نے پہلے ہی سے دروازے کے دونوں پہلوں میں اندر کی جانب تیغ و زن چھپا کر کھڑے کر دیے تھے، اور انہیں حکم دے دیا تھا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے میں داخل ہوں تو ایک دم دونوں طرف سے ان پر وار کیا جائے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی کیا خبر تھی اور آپ اس مکاری اور قیادی سے کیا واقف تھے؟ آپ آیت کریمہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق یہ آیت پڑھتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے۔ داخل ہونا تھا کہ اشقیاء نے دونوں طرف سے تلواروں کے وار کیے اور بنی ہاشم کا مظلوم مسافر اعدائے دین کی بے رحمی سے شہید ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس بے کسی کی حالت میں اپنے شفیق والد کا سر ان کے مبارک تن سے جدا ہوتے دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل غم سے پھٹ گئے اور اس صدمے میں وہ بیت کی طرح لرزنے اور کانپنے لگے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا تھا اور ان کی سرمگی آنکھوں سے خونی اشک جاری تھے، لیکن اس مارکہ ستم میں کوئی ان نادانوں پر رحم کرنے والا نہ تھا۔ ستم گاروں نے ان نو نہالوں کو بھی تیغ ستم سے شہید کیا اور ہانی کو قتل کر کے سولی چڑھا دیا۔ ان تمام شہیدوں کے سر نیزوں پر چڑھا کر کوفہ کی گلی کوچوں میں پھرائے گئے، اور بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے اپنے سنگ دلی اور مہمان کشی کا عملی طور پر اعلان کیا۔ جب امام علی مقام کو حضرت مسلم بن عقیل کا خط ملا، اب خط ملنے کے اندر کوئی ایسی وجوہات نہیں تھیں کہ آپ کوفے کی طرف روانہ نہ ہوتے۔ آپ نے عقیدت اور محبت ہی اس خط کے اندر پائی کہ کوفی کس قدر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور اس بات کے روا ہیں کہ آپ وہاں پر تشریف لائیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر عراق کا ارادہ فرمایا اور اسباب سفر درست ہونے لگا۔ نیاز مندانہ صادق العقیدت کو اطلاع ہوئی، اگرچہ کہ ظاہر میں کوئی مخوف صورت پیش نظر نہ تھی، اور حضرت مسلم کے خط سے کوفیوں کی عقیدت اور ارادت اور ہزارہ آدمیوں کی حلقہ بیعت میں داخل ہونے کی اطلاع مل چکی تھی۔ غدر اور جنگ کا بظاہر کوئی کرینہ نہ تھا، لیکن صحابہ کے دل میں اس وقت حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کو کسی طرح گوارا نہ کرتے تھے، اور وہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کر رہے تھے کہ آپ اس سفر کو ملتوی فرمائیں۔ مگر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ استدعا قبول فرمانے سے مجبور تھے، کیونکہ آپ کو یہ خیال تھا کہ کوفیوں کی اتنی بڑی جماعت کا اس قدر اصرار اور ایسی التجاؤں کے ساتھ آپ کو وہاں پر بلوانا اہل بیت کے اخلاق کے شایع ہے، اور آپ کو وہاں پر جانا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے پر اہل کوفہ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہونا اور امام کی بیعت کے لیے شوق سے ہاتھ پھیلا دینا اور ہزاروں کوفیوں کا داخل حلقہ غلامی ہو جانا، اس پر بھی حضرت امام کا ان کی طرف اغماس فرمانا اور ان کی ایسی التجاؤں کو جو محض دینی پاسداری کے لیے ہیں ٹھکرا دینا اور اس مسلمان قوم کی دل شکنی کرنا، امام کو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح گوارا نہ ہوا۔ ادھر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صفاکیش کی استدعا کو بے التفانی کی نظر سے دیکھنا اور ان کی درخواست تشریف آوری کو رد فرما دینا بھی حضرت امام پر بہت شاق تھا۔
یہ وجوہات تھے، یہ وجہیں تھیں جنہوں نے حضرت امام کو سفر عراق پر مجبور کر دیا اور آپ کو اپنے حجازی عقیدت مندوں سے معذرت کرنا پڑی۔ مکہ مکرمہ سے اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے اور دنیا سے سفر کرنے والے بیت اللہ الحرام کا آخری طواف کر کے خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر ہوتے ہیں۔ ان کی گرم آہوں اور دل ہلا دینے والے نالوں نے مکہ مکرمہ کے باشندوں کو مغموم کر دیا۔ مکہ مکرمہ کا بچہ اہل بیت کے اس قافلے کو حرم شریف سے رخصت ہوتا دیکھ کر آپ دیدہ اور مغموم ہو رہا تھا، مگر وہ جہاں بازوں کے امیر لشکر اور فداکاروں کے قافلہ سالار مردانہ ہمت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آسنائے راہ میں ذات عرق کے مقام پر بشیر ابن غالب اسدی بعزم مکہ مکرمہ کوفہ سے آتے ملے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اہل عراق کا حال دریافت کیا، عرض کیا کہ ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سچ ہے۔ ایسے ہی گفتگو فرزدق شاعر سے ہوئی۔ بطن ذی الرما نام مقام سے روانہ ہونے کے بعد عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی۔ وہ حضرت امام کے بہت درپے ہوئے کہ آپ اس سفر کو ترک کر دیں، اور اس میں انہوں نے اندیشے ظاہر کیے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خداوند عالم نے ہمارے لیے مقرر فرما دی۔ راہ میں حضرت امام علی مقام کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اس وقت آپ کی جماعت میں مختلف رائیں ہوئیں اور ایک مرتبہ آپ نے واپسی کا قصد ظاہر فرمایا، لیکن بہت گفتگیوں کے بعد رائے یہی قرار پائی کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کیا جائے۔ حضرت امام نے بھی اس مشورے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تب آپ کو حر بن یزید ریاحی ملا۔ حر کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سوار تھے۔ حر نے حضرت امام علی مقام کی جناب میں عرض کی کہ اس کو ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلے۔ حر نے بھی یہ ظاہر کیا کہ وہ مجبورانہ بادل نوخاستہ آیا ہے اور اس کو آپ کی خدمت میں جرت بہت ناپسند و ناگوار ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حر سے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود بخود نہ آیا، بلکہ مجھے بلانے کے لیے اہل کوفہ نے متواتر پیغام بھیجے۔ اہل کوفہ اگر تم اپنے عہد و بیت پر قائم ہو اور تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ پاس ہو تو تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ حر نے قسم کھا کر کہا کہ ہم کو اس کا کچھ علم نہیں۔ آپ کے پاس التجا نامے اور قاصد بھیجے گئے اور میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں نہ واپس ہو سکتا ہوں۔ حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی اور اس نے نمازوں میں حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتدا کی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا اور اس کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ وہ اگر حضرت امام کے ساتھ کوئی مراعات کرے تو ابن زیاد پر یہ بات ظاہر ہو کر رہے گی، کیونکہ 1000 سوار ساتھ ہیں۔ ایسی صورت کسی بات کا چھپانا ممکن نہیں، اور اگر ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت امام کے ساتھ ذرا بھی رعایت کی گئی ہے تو وہ نہایت سختی کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس اندیشہ اور خیال سے حر اپنی بات پر ڈٹا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام کو کوفہ کی راہ سے ہٹ کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ آپ کو انہی دنوں میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو شہادت کی خبر دی۔ آپ کی سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا۔ عجیب وقت ہے کہ سلطان دارین کے نور نظر کو صدہا تمناؤں سے مہمان بنا کر بلایا۔
عرضیوں اور درخواستوں کے تومار لگا دیے، قاصدوں اور پیاموں کی روزمرہ ڈاک لگائی گئی۔ اہل کوفہ راتوں کو اپنے مکانوں میں امام کی تشریف آوری خواب میں دیکھتے ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ جماعتیں مدتوں تک صبح سے شام تک حجاز کی سڑک پر بیٹھ کر امام کی آمد کا انتظار کیا کرتی ہیں اور شام کے بعد المغموم واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ کریم مہمان اپنے کرم سے ان کی زمین میں تشریف فرما ہوتا ہے تو انہی کوفیوں کا مسلح لشکر سامنے آتا ہے اور نہ شہر میں داخل ہونے دیتا ہے، نہ اپنے وطن کو واپس تشریف لے جانے پر راضی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس معزز مہمان کو ماں اپنے اہل و بیت کے کھلے میدان میں رخت اقامت ڈالنا پڑتا ہے۔ دشمنان حیا کو غیرت نہیں آتی، دنیا میں ایسے معزز مہمان کے ساتھ ایسی بے اہمیتی کا سلوک کبھی نہ ہوا ہوگا جو کہ کوفیوں نے حضرت امام کے ساتھ کیا۔ یہاں تو ان مسافران بے وطن کا سامان بے ترتیب پڑا ہے اور ادھر 1000 سوار کا مسلح لشکر مقابلہ خیمہ زن ہے جو اپنے مہمانوں کو نیزوں کی نوکوں اور تلواروں کی دھاریں دکھا رہا ہے اور بجائے آداب میزبانی کے خونخواری پر تلا ہے۔ اور دریائے فرات کے قریب دونوں لشکر تھے اور دریائے فرات کا پانی دونوں لشکروں میں سے کسی کو سیراب نہ کر سکا۔ امام کے لشکر کو تو اس کا ایک قطرہ پہنچنا ہی مشکل ہو گیا اور یزیدی لشکر جتنے آتے گئے ان سب کو اہل بیت رسالت کے بے گناہ خون کی پیاس بڑھتی گئی۔ آب فرات سے ان کی تشنگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ ابھی اطمینان سے بیٹھنے اور تکان دور کرنے کی صورت بھی نظر نہ آتی تھی۔ حضرت امام کی خدمت میں ابن زیاد کا ایک مکتوب پہنچا جس میں اس نے حضرت امام سے یزید ناپاک کی بیعت طلب کی تھی۔ حضرت امام نے وہ خط پڑھ کر ڈال دیا اور قاصد سے کہا کہ میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں، ستم ہے، بلایا تو جانا ہے خود بیعت ہونے کے لیے، اور جب وہ کریم بادیہ پیمائی کی مشقتیں برداشت فرما کر تشریف لے آتے ہیں تو ان کو یزید جیسے عیب مجسم شخص کی بیعت پر مجبور کیا جاتا ہے جس کی بیعت کو کوئی بھی واقف حال دیندار آدمی گوارا نہیں کر سکتا تھا، نہ وہ بیعت کسی طرح جائز تھی۔ امام کو ان بے حیاؤں کی اس جرت پر حیرت تھی اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں۔ اس سے ابن زیاد کا طیش اور زیادہ ہو گیا اور اس نے مزید عصا کروا فوج ترتیب دی اور ان لشکروں کو سپہ سالار عمر بن سعد کو بنا دیا جو اس زمانے کا ملک رے کا والی گورنر تھا۔ رے خراسان کا ایک شہر ہے جو آج کل ایران کا دارالسلطنت ہے، اس کو تہران کہتے ہیں۔ سطح میں شعار محاربین سب کے سب حضرت امام کی عظمت اور فضیلت کو خوب جانتے پہچانتے تھے اور آپ کی جلالت اور مرتبت کا ہر دل معترف تھا۔ اس وجہ سے ابن سعد نے حضرت امام کے مقتلانہ مقاتلہ سے گریز کرنی چاہیے اور پہلو تہی کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت امام کے خون کے الزام سے وہ بچا رہے، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا کہ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو رے کی حکومت سے دستبردار ہو ورنہ امام سے مقابلہ کر۔ دنیاوی حکومت کے لالچ نے اس کو اس جنگ پر آمادہ کر دیا جس کو اس وقت وہ ناگوار سمجھتا تھا اور جس کے تصور سے اس کا دل کانپتا تھا۔ آخر کار ابن سعد وہ تمام عساکر افواج لے کر حضرت امام کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا اور ابن زیاد بد نہاد و پہم متواتر کمک پر کمک بھیجتا رہا، یہاں تک کہ عمر بن سعد کے پاس 22,000 سوار پیادہ جمع ہو گئے اور اس نے اس جماعت کے ساتھ کربلا میں پہنچ کر فرات کے کنارے پر پڑاؤ کیا اور اپنا مرکز قائم کیا۔ حیرت ناک بات یہ ہے اور دنیا کی کسی جنگ میں اس کی مثال نہیں ملتی، کل 82 تو آدمی، ان میں بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، پھر وہ بھی بارادائے جنگ نہیں تھے اور انتظار حرب کافی نہ رکھتے تھے، ان کے لیے 22,000 کی جرار فوج بھیجی۔ آخر وہ ان 82 نفوس مقدسہ کو اپنے خیال میں کیا سمجھتے تھے اور ان کی شجاعت اور بصالت کی کیسے کیسے مناظر ان کی آنکھوں نے دیکھے تھے۔ اس چھوٹی سی جماعت کے لیے دگنی چگنی 10 گنی تو کیا 100 گنی تعداد کو بھی کافی نہ سمجھا، بے اندازہ لشکر بھیج دیے، فوجوں کی پہاڑ لگا ڈالے۔ اس پر بھی دل خوف زدہ ہیں اور جنگ ازماؤں اور دلاوروں کے
حوصلے پست ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شیران حق کے حملے کی تاب لانا مشکل ہے۔ مجبوراً تدبیر کرنا پڑی، لشکر امام پر پانی بند کر دیا۔ پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے قوی مدحمل ہو جائیں، ضعف انتہا کو پہنچ چکے، تب جنگ شروع کی جائے۔ اہل بیت کرام پر پانی بند کرنے اور ان کے خونوں کے دریا بہانے کے لیے بے غرضی سے سامنے آنے والوں میں زیادہ تعداد انہی بے حیاؤں کی تھی جنہوں نے حضرت امام کو صدہا درخواستیں بھیج کر بلایا تھا اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت امام کی بیعت کی تھی۔ مگر آج دشمنان حمایت و غیرت کو نہ اپنے عہد و بیعت کا پاس تھا، نہ اپنی دعوت میزبانی کا لحاظ تھا۔ فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا تھا۔ اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے خرد سال فاطمی چمن کے نونہال خشک لب تشنہ دہان تھے۔ نادان بچے ایک ایک قطرے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ نور کی تصویریں پیاس کی شدت میں دم توڑ رہی تھیں۔ بیماروں کے لیے دریا کا کنارہ بیاباں نہ ہوا تھا۔ آل رسول کو لب آب پانی میسر نہ تھا۔ سر چشمہ تیمم سے نمازیں پڑھنی تھیں۔ اس طرح بے آب و دانہ 3 دن گزر گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویاں سب کے سب بھوک و پیاس سے بے تاب و تما ہو گئے۔ اس معرکہ ظلم و ستم میں اگر رستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے اور سر نیاز جھکا دیتا، مگر فرزند رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مصائب کا ہجوم جگہ سے نہ ہٹا سکا اور ان کے عزم و استقلال میں فرق نہ آیا۔ حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کی بھیانک گھٹاؤں سے نہ ڈرا اور طوفان بلا کے سیلاب سے اس کے پائے ثبات میں جنبش بھی نہ ہوئی۔ دین کا شیدائی دنیا کی آفتوں کا خیال میں نہ لایا۔ 10 محرم تک یہی بحث رہی کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کرتے تو وہ تمام لشکر آپ کے جلوں میں ہونا، آپ کا کمال و اکرام اور احترام کیا جاتا، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے اور دولت دنیا قدموں پر لٹا دی جاتی۔ مگر جس کا دل حب دنیا سے خالی ہو اور دنیا کی بے ثباتی کا راز جس پر منکشف ہو، وہ اس تلسم پر کب مفتول ہوتا ہے؟ جس کی آنکھوں نے حقیقی حسن کے جلوے دیکھے ہوں، وہ نمائش رنگ و روپ پر کیا نظر ڈالے؟ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا، اور باوجود اس قدر آفتوں اور بلاؤں کے ناجائز بیعت کا خیال اپنے قلب مبارک پر نہ آنے دیا اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو گوارا نہ فرمائی۔ اپنا گھر لٹانا اور اپنا خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ ہو سکا۔